اور انسان کے اعصاب جو ہیں وہ انسان کے بھاری ہو جاتے ہیں اور انسان اس کی وجہ سے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ تھک جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کا دل بھی تھک جاتا ہے. انسان کا دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے, دل بھی پریشانیوں کے اندر گھر جاتا ہے. اور دل بوجھل کیوں ہوتا ہے, دل کے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں, یا دل کب تھکتا ہے؟ عام طور پہ اس کی کئی وجوہات ہیں, بہت سی کامن وجوہات جن کی وجہ سے دل بہت تھک جاتا ہے. جس طرح انسان کا جسم تھکتا ہے کام کر کے, محنت کر کے, وہ تب ہے جب انسان اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے اور فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتا ہے, ڈرا ہوتا ہے. فیئر آف فیوچر جو ہے وہ انسان کو اکثر تھکا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. خاص طور پہ انزائٹی کہتے ہی اس ایسے خوف اور ایسے فیئر کو جو ہوتے ہیں جو لاحق ہونے والا, یعنی جو فیوچر میں انسان کو کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو خوف ہوتا ہے اس کو انزائٹی کہتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو اس وجہ سے بھی انسان کا دل تھک جاتا ہے, یا انسان کا دل اس لیے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ مطمئن نہیں ہوتا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, بعض اوقات جینون ریزن ہوتی ہے اور بعض اوقات جینون ریزن نہیں ہوتی. بعض اوقات ویسے ہی انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مال زیادہ اس کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا, سیشیشن نہیں ملتی انسان کو. اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان کا دل جو تھک جاتا ہے وہ گریف ہے, وہ غم ہے, اور اسی طریقے سے ڈیزائرز ہیں, شہوات ہیں. یہ جب کثرت سے انسان کے دل کے اوپر وارد ہوتی ہیں, بار بار انسان کے دل پر حملہ ہوتا ہے, تو اس وقت انسان کا دل جو ہے وہ بہت تھک جاتا ہے. یہ جو غم ہے اور دل کے غم ہے اور دل کا بوجھ ہے اور دل کا اطمینان نہ ہونا, سکون نہ ہونا, یہ صرف ہمیں نہیں ہوتا, یہ صحابہ کو بھی ہوتا تھا, اور یہ ہر دور میں ہر جو ہے نیک لوگوں کو بھی ہوتا رہا, اور ظاہر ہے جو اللہ سے دور لوگ ہیں ان کو بھی ہوتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فَإِذَا بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ. ایک بندہ تھا, ایک صحابی تھے جو مدینہ کے صحابی تھے جن کا نام تھا ابو امامہ, وہ مسجد کے اندر موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا ابا امامہ, اے ابا امامہ, ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ, کہ اے ابو امامہ کیا ایسی چیز ہے, کیا ایسی پریشانی ہے تمہیں جس کی وجہ سے تم مسجد میں ایسے وقت میں ہو جو وقت نماز کا نہیں ہے, تم مسجد میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ اس وقت میں؟ تو سیدنا ابو امامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہموم لزمتنی, مجھے بہت سے غم اور فیئر جو ہیں وہ مجھے لاحق ہو گئے ہیں. ودیون غلبتنی, اور مجھ پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا, یعنی مال کی پریشانی اور اس کی وجہ سے پھر غم, مطلب زندگی بہت مشکل ہو گئی, ٹف ہو گئی ہے. اور اس پریشانی کی وجہ سے, اس کیفیت کی وجہ سے میں یہاں پہ مسجد میں آ گیا. آپ امیجن کریں کہ صحابہ جو تھے جب ان کو پریشانی ہوتی, مشکلات ہوتی اور وہ اس طرح کے غم بوجھل ہوتا تو وہ کدھر رخ کرتے؟ مسجد میں رخ کرتے تھے. اور وہ کوئی وقت بھی ہوتا, وہ 10 بجے 11 بجے کوئی بھی ٹائم ہو, اور عام طور پہ لگتا ہے یہی ہے, محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس حدیث میں بھی وہ اس وقت میں تھے کہ جب وہ ٹائم نماز کا نہیں تھا, یعنی فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں کافی زیادہ پیریڈ ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے, غالباً اس ٹائم پہ تھے وہ. تو اس حالت میں وہ پریشانی اور غم کے اندر وہاں پہ موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اللہ نہیں بھیجا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو آپ نے کہا کہ افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب اللہ ہمک وقضى عنک دینک, کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ سکھا دوں یا ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر وہ تم کلمات کہو یا وہ دعا کے کلمات تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پیش کرو تو اللہ تمہارے غموں کو تم سے دور کر دے, تمہاری پریشانیوں کو, تمہاری انزائٹی کو تم سے دور کر دے. ہموم کہتے ہیں پریشانی کو. وقضى عنک دینک, اور تمہارا جو قرضہ ہے وہ تم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے, یعنی وہ تمہارا ادا کر دے. تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول, میں تو اسی غم اور اسی پریشانی میں یہاں پہ موجود ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی تم صبح کرو یا شام کرو، یعنی صبح اور شام کے اذکار کے اندر ایک بندے کو دعا پڑھنی چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اور وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے اور حزن سے۔ ہم کہتے ہیں انزائٹی سے، اور حزن کہتے ہیں غم یعنی گریف سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، والکسل اور لیزینس سے، یعنی کاہلی سے اور سستی سے۔ عاجزی ہوتی ہے، عاجزی کہتے ہیں، جیسے علماء بیان کرتے ہیں، غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عاجزی جو ہوتی ہے وہ بندے کی حوصلے کی کمی اور اس میں نقص کا نام ہے۔ ہمت نہیں ہے انسان کے اندر، جذب یعنی مطلب انسان کو جسمانی قوت ہے، طاقت ہے، لیکن نا وہ ایک چاہت، وہ پیشن اور وہ جو انرجی ہے نا جو آپ کو چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی اپنا گول اچیو کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے آپ کے اندر، تو عجز اسے کہتے ہیں۔ والکسل، کسل کہتے ہیں کاہلی یا سستی کو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جبن اور بخل سے، بخیلی سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں قرضے کے غلبے سے، وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر سے، مردوں کے قہر سے، یعنی دشمن کے قہر سے اور اس کی زیادتی سے۔ تو کہتے ہیں کہ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي، جب میں نے یہ دعائیں پڑھنا شروع کی صبح شام تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دونوں چیزیں دور کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی جو صحابہ کا جو اصل طریقہ کار تھا نا، یہ تھا کہ پریشانی کی حالت میں، اور خاص طور پہ جب دل ان کا بھاری ہو جاتا ہے غم میں اور پریشانی میں، تو وہ مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، اور اس پریشانی کو دیکھ کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اور وہ جب انہوں نے کلمات ادا کیے صبح شام، تو اللہ نے نہ صرف ان کے مالی مسائل حل کر دیے بلکہ ان کے دل کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔